ہر بندہ معاشرے میں کہتا ہے کہ میں صبر اور شکر سے زندگی گزاروں، لیکن یہ اگر غور کریں تو ہمارا صبر جو ہے نا وہ بوڑھی عورتوں والا، ماؤں والا جس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا، جس طرح ہماری مائیں کہتی ہیں اکثر کبھی غصے میں آ جائیں، اکثر کی مائیں کہتی ہیں کہ تیرے باپ کے ساتھ رہ رہے کہ تو بس صبر ہی کر رہی ہوں، تو یہ وہ والا صبر ہوتا ہے، اس طرح کا صبر کرتے ہیں۔ اور شکر جو ہے وہ اگر غور کریں تو شکوہ لگتا ہے کہ یا اللہ تیرا بس شکر ہے یا اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ سے شکر کم کرتے ہیں، شکوے زیادہ کرتے ہیں شکر کی صورت میں۔ پاکستان کے نوجوان کی طرف آئیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خاص طور پہ یونیورسٹی کالجز میں جو پڑھ رہے ہیں، جو نہیں بھی پڑھ رہے، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ بھی نا اپنے آپ کو اگر غور کریں نا تو اپنے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی 2000ویں پیڑھی میں سے سمجھتے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں، اور گھر پہ تو کوئی عزت ہوتی نہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ باہر صاف بہادر نکلتے ہیں 4 دن نہائے بغیر، چشمہ لگا کے، اور تھوڑی دیر میں سیلفی بنائیں گے منہ ٹیڑھا کر کے، بس سامنے یا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے منہ ٹیڑھا کر کے ایسے کر کے تصویریں بناتے ہیں، یا دکھانے کے قابل نہیں ہے، یا اس میں سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ لوگوں کی آنگیں چندے آ جائیں گی۔ تو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی نسل سے سمجھتے ہیں، اتنا خوبصورت سمجھتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ زندگی میں ہمارے ساتھ ہمارے لاشعور کے ساتھ بہت کھیلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ بچپن میں خانہ کعبہ کا حج کا ذکر آتا تھا تو خانہ کعبہ کا ایک خوبصورت مہکتا ہوا ایک منظر، ایک دل پہ ٹچ کرنے والا، لوگ جذباتی ہو جاتے تھے۔ ابھی خانہ کعبہ کا ذکر جیسے آیا نا تو کلاک ٹاور کا ذہن میں آ جاتا ہے، کیونکہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ کلاک ٹاور بنایا اور وہ زیادہ پرومیننٹ ہے، خانہ کعبہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہے، تو آپ کے دھیان میں نا خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں سازش ہے، یہ لاشعور میں ڈالا گیا ہے، اور بنا بھی اس وقت ہے جب 9/11 کا واقعہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو بڑی بلڈنگیں نہیں بننی چاہیے تھی لیکن بنا۔ اور اب جو ہے ہمیں خانہ کعبہ حج کا ذکر جیسے آتا ہے یا خانہ کعبہ کا ذکر سوچ آتی ہے تو کلاک ٹاور ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تقوی والے جو لوگ ہیں نا، حج کرنے والے، وہ اپنے آپ کو جو کلاک ٹاور میں بیٹھ جائے، وہاں سے خانہ کعبہ کا نظارہ کرے، وہ سب سے اپنے آپ کو آ کے کہتا ہے جی بس اللہ تعالیٰ کا کی نور اور برسات ہوئی ہے۔ یہ چیز پہ غور نہیں کرتا کہ بڑی دکھ کی والی بات ہے کہ باتھ رومز اوپر بنے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ نیچے ہے اور وہ باتھ روم اوپر یوز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے دل مانتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب بہت بڑا المیہ بنا جو کہ ہمیں نظر نہیں آیا، اعتبار۔ ہمارا اعتبار ختم ہو گیا، پڑوسی کا پڑوسی سے، دکاندار کا دکاندار سے، گاہک کا دکاندار سے، ارد گرد دوستوں میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا، یہ بات تو ایسے نہیں تھی۔ کوئی قیمت بتا رہا تو ہم کہیں گے یہ ہمیشہ غلط بتایا گا، اور وہ بتاتا بھی ہے، وہ بتاتا ہی اوپر ہے کہ اس نے بارگین کرنا ہے۔ تو یہ بارگین شارگین کی جو گیم تھی، اس میں اعتبار ایک دوسرے کا ہمارا ختم ہو چکا ہے، مانے یا نہ مانے۔ اسی وجہ سے بھی اس وقت جو ہمارا سب سے بیسٹ فرینڈ ہوگا یا دوست ہوگا یا اچھا رشتہ دار مانا جائے گا، یا آپ اچھے مانے جائیں گے، بس ہاں میں ہاں ملائیں تو آپ اچھے مانے جائیں گے، سچی بات پہ آپ اچھے دوست یا اچھے رشتہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھیں پاکستان میں اور ہمارے ارد گرد جو تعلیم یافتہ ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ تنگ ہے اور سب سے کم پیسے کماتا ہے، اور جو تعلیم یافتہ نہیں تھا، ہنر سیکھ لیا یا استادیاں سیکھ لی، وہ سب سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ چاہے ہمارے انجینئر ہے، ڈاکٹر شاکٹر بن جائیں تو جاب اچھی لگ جائے تو پھر تو ہے، ورنہ تعلیم یافتہ پیسے نہیں کما رہا۔ تو بڑا المیہ ہے اور بڑے خطرناک سچویشن ہے فیوچر کے لیے۔ اگر غور کریں نا تو معاشرہ ہمارا اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ اس وقت معاشرہ جو ہے وہ واشنگ مشین میں نہیں دھل سکتا، سوپ اور ڈٹرجنٹ سے نہیں دھل سکتا، یہ تو 2-3 چیزوں سے، یا تو تیزاب میں اس کو ڈبویا جائے معاشرے کو پھر دھلے گا، یا وہ جو دھوبی کا ڈنڈا نہیں ہوتا دھڑ 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 جو مارتا ہے، یا جو دھوبی کپڑے کو اسے جھاڑتا ہے کوٹتا ہے ایسے کر کے، تو یہ کام کیا جائے تو شاید معاشرہ اب دھلے۔ اگر آپ دیکھیں نا معاشرہ جو ہے نا وہ کہتا ہے پبلک خراب ہے، پبلک کہتی ہے معاشرہ خراب، اور دونوں کو یہ نہیں پتا کہ دونوں اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دونوں کو لگتا ہے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی طرف کر رہے ہیں اور ایکچوئل میں ایک دوسرے کی طرف کر رہے ہیں، اور ایکچوئل میں ایک دوسرے کی طرف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ان کو۔ تو یہ بالکل ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے جیسے کہ ایک کیچڑ میں ایک مرا ہوا جانور بدبودار پڑا ہوا، کیچڑ کہتا ہے کہ میں اس لیے خراب ہوں کہ بدبودار جانور میرے پاس پڑا ہوا مرا ہوا،
اور بدبودار جانور کہتا ہے کہ جی یہ کیچڑ تھا اس وجہ سے میں خراب ہو گیا ورنہ میں تو نہیں ہوتا، اور ایکچوئل میں پتہ نہیں کیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں لائف از ٹو شارٹ ٹو انجوائے، وین اٹ از آلریڈی شارٹ تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اس کو انجوائے کیا جائے۔ وین اٹ از آلریڈی شارٹ تو دین وائی ٹو انجوائے، وی شوڈ ناٹ انجوائے بیکاز لائف از ٹو شارٹ۔ ویسے اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کا خوف ہمیں بہت کم ہی آتا ہے، اور خاص طور پہ صرف ایک ہی وقت ہے جس پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کا خوف، کہ اگر ہم ایک میسج جو ہے وہ 20 بندوں کو فارورڈ نہ کریں تو پھر ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے۔ ویسے اللہ کا خوف جو ہے نا زیادہ اس کے پاس جاتے نہیں ہیں۔